الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف میں جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلا احرام وہ اپنے میقات سے پہلے باندھ کر وہ مکے کی حدود کے اندر داخل ہوتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ اب اگر وہاں جا کے بندہ دوسرا عمرہ کرتا ہے یا اس سے زیادہ عمرے کرتا ہے تو اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ مکے کی حدود سے باہر جائے، حرم کی حدود سے باہر جا کے احرام باندھے، یا اپنے ہوٹل سے باندھ سکتا ہے، یا مسجد حرام کے اندر آ کے وہاں وہ اس کی نیت کر سکتا ہے؟ اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی بالکل، جو بندہ حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور پھر وہاں جا کے وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر جائے، حرم کی حدود سے باہر جا کے وہ احرام باندھے، نیت کرے، تلبیہ پڑھے اور پھر حدود حرم کے اندر آ کے وہ عمرہ کرے۔ اب جو سب سے زیادہ قریب میقات ہے جہاں سے وہاں احرام باندھا جاتا ہے وہ مسجد عائشہ ہے، تنعیم کے مقام پر۔ اور اکثر ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد جعرانہ سے جو عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے تو وہ افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا تھا اور آپ نے عمرہ کیا ہے، اس لیے وہ افضل ہے۔ اور اس وجہ سے بھی اس کو افضل کہتے ہیں کیونکہ وہ مکے سے تھوڑا دور ہے، 29-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس دوری کی وجہ سے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ افضل ہے۔ اب اگر افضلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا یہ زیادہ افضل ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ وہ کیوں افضل ہے، جبکہ مسجد جعرانہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام باندھا ہے اور آپ نے عمرہ کیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے قول یعنی حکم دینا، فرمانا، اور ایک ہے فعل یعنی عمل کرنا۔ تو جو قول ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہ فعل پر راجع ہوتا ہے، زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ تنعیم کے مقام پر یہاں سے عمرے کا احرام باندھیں، یعنی مسجد عائشہ سے۔ تو سیدہ عائشہ پاک نے وہاں سے احرام باندھا، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ کیونکہ قول جو ہوتا ہے یہ فعل پر راجع ہوتا ہے، اس لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہن کے اندر آپ رکھیں کہ جو بندہ مکے کی حدود کے اندر چلا گیا ہے وہ مکی ہو جاتا ہے۔ اب جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ حدود حرم سے باہر جا کے پھر وہ احرام باندھیں گے۔ اگر کسی بندے نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، نیت کی اور وہ حدود حرم کے اندر آ گیا، یعنی مکے کے اندر کعبے کے اندر آ کے اس نے طواف کر لیا، یا کوئی مسجد حرام کے اندر آ کے تلبیہ پڑھتا ہے، نیت کرتا ہے، تو وہاں اگر کسی نے احرام باندھ کر نیت کر کے اس نے عمرہ کیا تو فقہاء نے لکھا کہ اس بندے کے اوپر دم لازمی ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ طواف کرنے سے پہلے وہ جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، حدود حرم سے باہر جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ احرام باندھتا ہے اور نیت کر کے آ کے اپنا طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو اس کا وہ دم ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھتا ہے یا حرم شریف سے یعنی مکہ پاک کے اندر آ کے مسجد حرام کے اندر آ کے تلبیہ پڑھتا ہے، احرام باندھ کے وہ عمرہ کر لیتا ہے، اس کا عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن اس بندے کے اوپر دم بھی لازمی ہوگا اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے گا۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بندہ مکے کی حدود کے اندر ہے، حرم کی حدود کے اندر ہے، وہ حدود حرم سے باہر جائے گا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ لے یا مسجد جعرانہ سے باندھ لے، اگر حدیبیہ کی طرف سے آ رہا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ اپنا احرام باندھے اور پھر وہ حدود حرم کے اندر آ کے وہ عمرہ کرے۔ یہی ایک جو ہے وہ سنت طریقہ ہے اور یہی جو فقہاء نے لکھا ہے مسئلہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔